السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف پاکستان میں واپس لینڈ کر چکے ہیں، مگر جب ان کا طیارہ ہوا میں تھا لندن سے واپس اسلام آباد کی واپسی کے لیے تو اس وقت آرمی چیف کی ایک تقریر بھی سننے کو ملی، اور ISPR کی طرف سے اس تقریر سے متعلق جو بیان سامنے آیا اس نے مزید ایک بحث کھڑی کر دی۔ پاناما لیکس کے اس سکینڈل کے دوران جو بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کشیدگی تھی اور حکومت کی طرف سے عدالتی کمیشن بنانے کے جو اشارے دیے گئے تھے، ان تمام اشاروں کو اپوزیشن نے مسترد کر دیا تھا، مگر پھر ایک اشارہ اور ایک سگنل ایسا تھا جس کو اپوزیشن تو کیا حکومت والے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اور یہ سگنل آیا سگنل سینٹر سے، اور اس سگنل سینٹر میں آرمی چیف کوہاٹ کے سگنل سینٹر میں خطاب کر رہے تھے، اور میسج جیسا کہ فوجی زبان میں کہا جاتا ہے بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا کچھ لوگوں کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومتی سیاستدانوں نے بھی کہا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے جو کرپشن کے حوالے سے بات کی ہے وہ بالکل درست کی ہے، اور ان سب نے کہا کہ ہم ان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں۔ کسی نے اس بیان کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف کو شاید یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے منصب کے حوالے سے شاید یہ سیاست کے زمرے میں آتا ہے یا سیاسی بیان ہونے کے زمرے میں آتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں اس بیان کی کہ ایگزیکٹلی آرمی چیف نے کہا کیا۔ جو فوج کے ترجمان ISPR کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کا جو ریلیونٹ پیراگراف ہے، جو متعلقہ جو حصہ ہے وہ اگر آپ کو پڑھ کے سنا دیں۔ اس کے مطابق آرمی چیف نے کوہاٹ کے سگنل سینٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بدعنوانی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑے بغیر پوری قوم کی حمایت سے جاری دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ کے ذریعے مستقل امن اور استحکام ممکن نہیں۔ پاکستان کی سالمیت، ترقی اور یکجہتی کے لیے بلا امتیاز احتساب ضروری ہے۔ افواج پاکستان اس سمت میں کسی بھی بامقصد کوشش میں بھرپور ساتھ دے گی جو ہماری آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنائے گی۔ یہ تھا آرمی چیف کا بیان، اور اس کے اوپر بحث جو بھی ہوئی اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، مگر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مہمانوں کا میں تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میاں عبدالمنان، رکن قومی اسمبلی، حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان کے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نصیر، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں ایڈوکیٹ آسما جہانگیر، لاہور سے ایک سینئر قانون دان ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر ہیں، اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں۔ اب میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تو آپ کو آرمی چیف کی اس تقریر پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے جی انہوں نے اگر کرپشن کے خاتمے کے کون لوگ یا کون افراد جو ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک بات کہی۔ ملکی سالمیت ملکی جڑوں کو جو ہے کرپشن کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ جو کرپشن ہے ہمارے ملک میں جو اس کے متعلق پچھلے 15-20 سال میں جو ہے زبانی جمع خرچ تو بڑا کیا گیا، اس کو سیاسی طور پہ لوگوں کو وکٹمائز کرنے کا ٹول ضرور بنایا گیا، لیکن جو صحیح احتساب جو ہے ایمانداری کے ساتھ وہ کوئی نہیں ہوا۔ خواجہ آصف کو آپ نے سنا جو وزیر دفاع ہیں۔ اب آپ کو سناتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آرمی چیف کی اس تقریر پر کیا کہا۔ میں یہ پوچھوں گا کہ ایک طرف ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ملک چلانے کے لیے اور ہم قرضے لے رہے ہیں، اور آدھا جو ہمارا ٹیکس ریونیو ہے وہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتا ہے۔ آدھا ٹیکس ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے، تو کیا میں اگر پاکستانی ہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کرپشن جب تک نہیں ختم ہوگی ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ کوئی بھی پاکستانی یہ کہے گا، اور اگر آرمی چیف نے کہا ہے تو سارا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ تو میں 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں۔ سارا پاکستان جنرل راحیل شریف کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان نے اپنی میڈیا کے سے گفتگو میں کہا، اور اس موضوع کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی۔ ہمیں آسما جہانگیر نے بھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، ایڈوکیٹ آسما جہانگیر سینئر قانون دان ہیں۔ ہم گفتگو کا آغاز آسما آپ سے ہی کریں گے۔ آپ نے سنا جنرل راحیل شریف نے جو کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعنوانی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑے بغیر، میں مختصر اگر کروں، مستقل امن اور استحکام ممکن نہیں،
آپ کی رائے میں آرمی چیف کا یہ بیان کیا یہ ایک سیاسی بیان ہے یا ایک پیشہ ورانہ بیان ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ سیاسی بیان ہے، مگر چلیں آج کل تو ہر ایک ہی سیاسی بیان دے رہا ہے. کیا آرمی چیف، کیا چیف جسٹس، کیا اٹارنی جنرل، کیا آڈیٹر جنرل، وہ چھوڑیں آپ، اب ہر ایک کی سیاست میں ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک میرے لیے بڑی تکلیف دہ بیان اس لیے ہے کہ کیا میں یہ سوچوں کہ اگر کرپشن جڑوں سے نہیں نکلے گی تو ٹیررزم رہے گا، کیونکہ کرپشن کا معاملہ جو ہے وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے دائرہ ہے. اور اگر کرپشن کو جڑوں سے نکالنا ہے تو ضرور نکالیں، اس لیے کیونکہ واقعتاً ہمارے جیسے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے یہ روز سوچتے ہیں کہ بھئی اگر باقی لوگ کرپٹ ہیں اور ہم یہاں پہ کوئی ایک مدر ٹریسا بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مدر ٹریسا بننے کی. مگر بات صرف یہ ہے کہ میں اس لیے بات کرپشن کی نہیں کرتی کہ جو ہم کہتے ہیں جو یہ بات شروع کرتا ہے وہ اپنے گھر سے کرے، کیونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. طے شدہ بات ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہمیشہ سے تھی، مگر کرپشن کے جو ایک ہائٹس پہ جو لے گئے تھے وہ آرمی رول ہی لے گئی تھی. ڈی ایچ اے کو دیکھ لیں، اور جو بنایا بیریئر ٹاؤن کو ڈی ایچ اے نے، مطلب آرمی نے. پہلے ان کی بات آپ کریں، آپ یہ چیزیں روکیں، پھر آپ کرپشن کو پولیٹیسائز کرنے سے پہلے. اور میں نہیں کہتی کہ آپ پارلیمنٹری یا سیاسی لیڈران کو نہ پکڑیں، میری طرف سے ضرور پکڑیں کرپشن کے لیے، ان کو سزائیں بھی دیں. مگر اگر اکراس دا بورڈ ہونی ہے تو ذرا جتنے بھی آرمی کے جرنیل رہے ہیں ان کی رہن سہن، ان کے بچوں کے رہن سہن اگر دیکھ لیں تو پھر ذرا مجھے بھی سمجھ آ جائے، میں بھی خوش ہو جاؤں کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے اگر زندگی گزاری ہے اپنے پیسے کما کے، تو جنہوں نے ایسی نہیں گزاری ان کو بھی کوئی سزا ملی یا کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی. سزا سے مجھے تعلق نہیں ہے، مگر کم از کم اکاؤنٹیبلٹی جو ہوئی یہاں پہ، تو اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی صرف ہوتی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں، چاہے اس اکاؤنٹیبلٹی میں کرپشن ہو، چاہے ان کو کہہ دیا جائے کہ وہ فلاں ایجنٹ ہیں، ٹمکان ایجنٹ ہیں. یہ تماشا بن چکا ہے لوگوں کے لیے، اس لیے لوگ خود نہیں آتے باہر. مگر آسما یہ تماشا بنانے میں زیادہ کردار کس کا ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں اگر ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو جنرل راحیل شریف نے جو یہ بات کی ہے کہ بلا تفریق یا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، اصولی طور پہ اس سے کوئی اختلاف نہیں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھرپور ساتھ دیں گے اس احتساب بامقصد کوشش جو ہے، بھرپور ساتھ دیں گے. تو یہ بلا تفریق احتساب سے ان کی یہ مراد بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ہمارے ادارے کے لوگوں کو بھی آپ جو ہے کوئی ایگزمپشن نہ دیں. ہم پینیکی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں بلا تفریق، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو بھی نہ چھوڑیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میں احتساب کی بات کرتی ہوں تو پہلے میرے اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے. پھر انہوں نے بھی یہ تو نہیں کہا. بہت اچھی بات ہے، میں نے کب کہا کہ بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے، اپنے گھر میں کریں، مگر اس کو ٹیررزم کے ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ چیز بہت عرصہ لگے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح. اور دوسری بات نہیں، متیو ذرا بات پوری میری سن لیجیے گا. جی. اور جب آپ کرپشن کو پولیٹیسائز کریں گے تو کبھی اس ملک سے کرپشن نہیں جائے گی. یہ آپ لکھ لیں یہاں پہ. اس لیے اگر احتساب کرنا ہے ضرور کریں، میں 100% اور 120% اس کے ساتھ ہوں، مگر اس کو پولیٹیسائز کیے بغیر اکراس دا بورڈ کریں. اور وہ کون کرے گا؟ ذرا میں پوچھوں، شور مچائے شور کون کرے گا؟ چلیں یہ آف شور کے حوالے سے جو شور مچ رہا ہے، اب اس پہ بھی اس دوران یہ بیان آ گیا تو شاید اس لیے زیادہ پینیکی ہو گئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. آسما، آپ انہیں بھی سنیں. آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کرپشن کے خاتمے سے مشروط کیا جا رہا ہے بریگیڈیئر صاحب، تو عسکری حکمت عملی جو ہے آپ کے خیال میں صرف اس کے ساتھ یہ جنگ نہیں جیتی جا سکی. اور یہ تو وہی بات ہے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، کیونکہ کرپشن تو انہوں نے کہا قائد اعظم کے وقت سے ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی کرپشن کے خاتمے کے بغیر دہشت گردی کی جنگ نہیں جیتی جا سکتی؟ نہیں، میں اس کو اس پہلو سے دیکھوں کہ اس طرح جرم بھی تو حابیل اور قابیل سے شروع ہوا تھا. اس سے بھی پہلے جرم بھی تھا
और उसके बाद जुर्म के बाद फिर करप्शन ने जन्म लिया है। और फिर जो करप्शन है खुसूसन पाकिस्तान में, तो उसके तो वो मतलब मुल्क की जो जड़ें हैं वो तो खोखली, सभी कह रहे हैं कि खोखली, अपोजिशन भी कह रहा है, हुकूमत भी कह रहा है, आर्मी भी कह रहा है, हर मैं और आप भी कह रहे हैं कि ये खोखली कर रहा है और कर दी हैं। लेकिन जहाँ तक जुर्म का ताल्लुक़ है या टेररिज्म का ताल्लुक़ है, इसके फंडिंग का ताल्लुक़ है, और फिर जुर्म और जो सियासत है वो कितना गड़बड़ हो चुका है। और उसकी वजह से मैं एक सादा मिसाल दे दूंगा, चुटू गैंग देख लो पंजाब में, क्या पूरे पंजाब के एलीट फोर्स, क्या पूरे पंजाब की पूरी पुलिस, उसके रेंजर्स इस काबिल नहीं है कि 3 हफ्तों में, और ये 5वां 6ठा ऑपरेशन है कि गैंग का, एक डाकू के गैंग का उसका खात्मा कर सके। आया ये जितना पैसा इन पर लगा या लग रहा है ये सारा ज़ाया होगा? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई पूछ नहीं होनी चाहिए। और क्या ये टेररिज्म की दूसरी शक्ल नहीं है? फिर मैं एक और बात भी कर रहा हूँ कि जब मुल्क में बेइंसाफ़ी हो जाए, जब सबसे बड़े चोर के लिए सबसे बड़ा वकील हो, जब हारिस स्टील के लिए 3.5 करोड़ एक ले ले, 1.5 करोड़ दूसरा ले ले और 2 करोड़ अगला वकील ले ले, तो आप क्या समझते हैं कि इंसाफ का क्या बनेगा? जितना बड़ा जुर्म होता है उतना बड़ा वकील होता है, और जितना बड़ा जुर्म होता है उसके सामने जज भी झुकता है। मगर ये बात तो अजल से है ना, बड़ा जुर्म बड़े वकील का मुहावरा कोई पाकिस्तान बनने के बाद तो नहीं ईजाद हुआ। लेकिन इस सब सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि मैं तोसी नहीं लूँगा। अब नवंबर आने में कितना अरसा रह गया है ब्रिगेड साहब? 6-7 महीने की बात है। अगर जनरल राहील शरीफ साहब रिटायर हो जाते हैं तो उनसे पहले करप्शन खत्म हो जाएगी 5-6 महीने में। और अगर जनरल राहील शरीफ साहब रिटायर हो जाते हैं, करप्शन भी खत्म नहीं होती, तो क्या हम ये कहेंगे कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाम हो गए? नहीं, इस बयान को सिर्फ उसके इन सर्विस होने से ताल्लुक नहीं है। इसका ये कि ये जंग तो टेररिज्म के खिलाफ जारी रहेगा। अगला जब चीफ बनेगा तो जाहिर है वो भी, इससे पहले मुशर्रफ था, उससे पहले वो भी यही तकरीर करेंगे, अगला आर्मी चीफ भी यही तकरीर करेंगे। जाहिर है जब आपकी पूरी कौम ने उनको ये मैंडेट दिया है कि भाई ये करना है, तकरीर नहीं, मतलब टेररिज्म के खिलाफ जंग की बात कर रहा हूँ, तो ये जंग वो जारी रखेंगे। जाहिर है अगले का भी यही मैंडेट होगा। और अगर ये अगले 5-6 महीनों में तो करप्शन नहीं होगी, देखो, मगर इसको मशरूत कर देना, जैसा कि आसमा ने कहा है कि फिर हम जंग जीत नहीं सकते, नहीं। ये तो बड़ा एक अजीब मेरे ख्याल में बात हो जाएगी, क्योंकि इस ज़रबे अज़ पे और इस जंग में बड़ा कुर्बानियां हमने दी हैं। और शायद जब हम इस जंग का मैंडेट दिया जा रहा था फौज को, तो उस वक्त पार्लियामेंट में ये नहीं कहा गया था कि पहले करप्शन ख़त्म करें। उस वक्त ये कहा गया था कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, हमें इजाज़त दें, हम जा रहे हैं, और बल्कि गए थे। तो उस वक्त तो ये बात नहीं। अब क्यों आज इस मौके पर करप्शन की बात कहाँ से आ गई? देखो, जब आप किसी महाज पर जाते हैं तो उस महाज पर जो आपको जो अपोजिशन होता है, ये जो आपको मसला पेश आता है, जिस दुश्मन के खिलाफ आपने लड़ना होता है, तो वो दुश्मन के जड़ों को भी उसको पहचानने में, नो योर एनिमी को जानना पड़ता है। तो जाहिर है मतलब अब समझ आ गई है कि जब तक, और अब समझ आ गई है जब तक करप्ट लोगों बशमूल सियासतदानों का हिसाब नहीं होगा, उस वक्त तक तालिबान और अलकायदा के दहशतगर्द जो है उनको खत्म नहीं कर सकते। मैं जरा करेक्शन ला दूं, बशमूल उन जर्नलों के, बशमूल उन जजों के, बशमूल उन वकीलों के, बशमूल सब। ये नोमन तेल वाली बात है बगेड़ी साहब, नोमन तेल। आसमा सॉरी, हमारे पास दूसरे मेहमान है, लेकिन आप क्विकली आप कमेंट कर लें प्लीज। जी, मैं सिर्फ कमेंट करके जाऊंगी। मैं जनरल साहब के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ जो वो बात करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि करप्शन तो हमारे मुल्क में तब शुरू हुई जब से ओजड़ी कैंप शुरू हुआ, और जो उस जमाने के पाले हुए पॉलिटिशियंस थे, और जो एस्टैब्लिशमेंट के पाले हुए ना सिर्फ पॉलिटिशियंस होते हैं, वकील भी होते हैं और सहाफ़ी भी होते हैं, उससे ज़्यादा करप्ट पाकिस्तान में और कोई नहीं है। तो अगर यही तहिया कर ले कि हम अब ये करप्शन को नहीं टॉलरेट करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा। ये आपने दुरुस्त बात की। करप्शन को तो वही खत्म कर सकते हैं जो ताकत में होते हैं, जरूरी नहीं है इक़्तिदार में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम जाएंगे। से उनको राइट ही नहीं पड़ता है कि उन्होंने ये ट्वीट किया, जिसकी वजह से हम आइसोलेट होते जा रहे। तो हर इदारे का एक डोमेन होता है, एवरीबडी मस्ट रिमेन इन दैट डोमेन। पाकिस्तान को अगर चलाना है तो उसी तरह चलेगा। आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, एक खलीफा थे,
عمر بن یہ جو امیوں کا آخری خلیفہ تھا جس کو یہ عمر بن عبدالعزیز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ امیہ دور میں بڑی غلط کاریاں ہوئی اس نے ختم کیا. جنرل رائل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو بھی ان کے جو پروڈیوسر تھے جن پر امروں پر یہ ایلیگیشن ہے کہ یہ سیکریٹیرین آرگنائزیشن بنی یا یہ مذہبی بنی, ان کو یہ ختم کریں. ان کو چاہیے اس پر کنسنٹریٹ کرے. تاریخ پاکستان اس حوالے سے ان کو یاد کرے گی. ہر آدمی ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سے کام کیے مگر ایک ہی چیز پر کنسنٹریٹ ہو سکتا ہے نا پاکستان کی ترقی, وہ پرائم منسٹر تھے. تو ان کو چاہیے کہ جو ٹیررزم جو پنجاب میں ہے ختم ہونی چاہیے. کریم خان صاحب اگر جنرل صاحب ٹیررزم پہ فوکس کرتے ہیں ہاں تو پھر کرپشن کے اوپر جن لوگوں کی ذمہ داری ہے فوکس کرنے کی وہ تو خود کرپشن کے ان پہ الزامات ہیں. آپ کی سندھ حکومت کے حوالے سے اتنے کیسز سامنے آئے ہیں تو اگر جنرل صاحب جو ہے دہشت گردی پہ فوکس فوج کا کریں کام تھوڑی ہے کہ سیاستدان جو ہے کرپشن جاری رکھیں. یہ کیا ہے مطلب پارلیمانی سسٹم ہے. آپ کیوں نہیں فوکس میری بات سنیں, آپ کے نیب نے کیا کیا ابھی تک؟ یہ کام ہمارا ہے. نہیں ہے تو 10 سال سے آپ نے کیا ہمارا کام ہے, پولیٹیشنز کا, پارلیمنٹ کا کام ہے, اداروں کا کام ہے. اور ادارے کریں گے, کوئی اور کسی ادارے کا کام نہیں ہے کہ وہ جم کرے دوسرے اداروں میں. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کام کورٹس کا ہے, آپ کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ہے, ایف آئی اے کا ہے. کر نہیں رہا نا کوئی. کون کر رہا ہے؟ مجھے مثال دیں آپ. کوئی ادارہ کام کر رہا ہے کرپشن کے حوالے سے؟ نیب کر رہا ہے. کیا کیا نیب نے ابھی تک؟ لوگوں کو گرفتاری نہیں کر رہا کتنے ہے. کیس لوگ جیل میں گئے مجھے بتائیں. سندھ میں بڑے پیمانے پر اینٹی کرپشن, ہر ضلع میں ہزاروں لوگوں پر انہوں نے کیسز کیا, ہزاروں کو اریسٹ کیا ہے. تو یہی ہوگا نا سارا سسٹم دنیا میں, یہی چلتا ہے نا. اور کیا چلے گا؟ کوئی 111 بریگیڈ تو سارے ہزاروں ہوئے ہیں لیکن عدالتوں میں کیس جب جاتے ہیں تو آپ کے سرکاری وکیل یہی سسٹم ہے, برٹش سسٹم وہ ہے, تبدیل ہو جاتے ہیں, تفتیشی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. دیکھیں اگر ڈیموکریسی کنٹینیو چلتی ہے, انسیکیور جو معاشرہ پراپرلی چلتا ہے تو اسی طرح کام چلے گا. کوئی اور سسٹم نہیں ہے. چلیں کوئی اور سسٹم نہیں, یہی سسٹم چلے گا. بریگیڈ صاحب کوئی اور سسٹم نہیں. ایک بات میں تو ان کے وزن ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ ایک پراپر اسٹیٹ آف مائنڈ اور پراپر حکمت عملی کے تحت لڑی جاتی ہے. اگر اس میں آپ کرپشن کا ایک شرط ڈال دیں گے تو یہ تو نام والی بات ہوئی. یہ تو مطلب حالانکہ باوجود اس کے کہ جیسے منان صاحب کہہ رہے ہیں اتنی کامیابیاں ہوئی ہیں. یہ وزیرستان میں شوال کا آخری کلیئر کرا لیا ہے پورا علاقہ انہوں نے, اور اس کے علاوہ کراچی میں جو امن ہوا ہے. تو اس کے اندر اب کرپشن کو لنک اگر ہم کر رہے ہیں تو سوال تو ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہوگا پھر یہ اس جنگ کے حتمی جو ہے اس کو کنکلوڈ نہیں کر پائیں گے اگر ہم کرپشن کے پیچھے پڑ گئے؟ دیکھو, ایک ہے آپریشن ضرب اعظم, ایک ہے نیشنل ایکشن پلان, اور ایک ہے حکومت کے ادارے. صحیح. صوبائی حکومت, فیڈرل حکومت, فوج اور سب اداروں نے اس کے خلاف جنگ لڑنا ہے. دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن کیا کرپشن کا جنگ جو ہے فوج نے لڑنی ہے؟ سب اداروں نے لڑنا ہے. فوج نے اپنے طور پر اپنے اندر لڑنا ہے, فیڈرل حکومت نے اپنے اداروں کے ذریعے لڑنا ہے, اور صوبائی حکومتوں نے اپنے اداروں کے ذریعے لڑنا ہے. لیکن مجھے یہ میرے بھائی ہیں, 2 سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ادارہ ہے نیب کا, یہ پاناما لیکس ہوئے, اس پر تو کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا کہ بھائی اس کے ذریعے آپ تفتیش کرا دے یا اس کے ذریعے انویسٹیگیٹ کرا لے یا اس کے ذریعے کیس کو سیٹل کر لے. اگر ایک ادارے پر جنہوں نے بنایا اور جن کے تحت کام کر رہے ہیں اور تنخواہیں دے رہے ہیں اس پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا ہے کہ بھائی اس کے ذریعے ایک ایسا سکینڈل یا ایک ایسا بہت بڑا وہ سامنے آئے, پوری ہلچل پورے پاکستان میں مچی ہوئی ہے, اس پر نہیں راضی ہو رہے ہیں یہ خود. تو اگر فوج نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ جو کرپشن ہے اس کے لیے جو بھی کوشش ہوگی ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے, نتیجہ خیز. تو میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری بات, لیکن میں ایک بات کہ جس طریقے سے سیاستدانوں کا یا حکومت کا کام ہے, فیڈرل مطلب ہے کہ پارلیمانی جمہوریت ہے, جمہوریت بالکل اچھی بات ہے, لیکن جمہوریت نے ڈیلیور کرنا ہے, صرف ووٹ نہیں لینا ہے, ڈیلیور کرنا ہے. دیکھیں مگر بگیڑی صاحب سوری, یہ جو عام طور پہ تاثر ہے کہ جمہوریت نے ڈیلیور کرنا ہے, یہ جمہوریت نے ڈیلیور نہیں کرنا ہوتا, یہ ایک سیاسی پارٹی نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو پھر دوسری سیاسی پارٹی آتی ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ آپ یہ مت لگائیں ڈیلیورنس پرفارمنس, کیونکہ ڈیموکریٹک فارم ایسے نہیں ہوتی کہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کرتی تو فوج آ جائے, فوج ڈیلیور نہیں کرتی جمہوریت, ایسے نہیں ہوتا. جمہوریت کے اندر 2 ڈفرینٹ پارٹیز ہوتی ہیں, کمپٹیشنز ہوتے ہیں, لوگ رائٹ ٹو چوز ہوتا ہے,
یہ جمہوریت ہے نا. میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا بغیر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے اگر کہہ دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کی توجہ اس حلف نامے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو آرمی کے کیڈٹس, فوج کے کیڈٹس کاکول میں جب کمیشن حاصل کرتے ہیں تو اس میں وہ جو ایک حلف اٹھاتے ہیں, اور اس کی ایک میں لائن اگر پڑھ دوں کہ I will not engage myself in any political activities whatsoever. I shall not engage myself in any political activity. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں کسی بھی فوجی افسر کی طرف سے یہ کہنا کہ ایسے ہونا چاہیے اور احتساب ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے, کیا یہ پولیٹیکل ایکٹ نہیں ہے؟ اگر ان کے فنکشن میں اس سے فرق پڑتا ہو یا اس پر اثر پڑتا ہو تو پھر اس کو تو یہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے, وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے, اس نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. لیکن یہ بات کہاں کرنی چاہیے؟ لیکن کیا دربار میں بیٹھ کے اوپنلی پبلکلی یا پرائم منسٹر سے میٹنگ میں اور کیبنٹ کے اندر یا وزیر دفاع سے کہاں کرنی چاہیے یہ بات؟ بالکل یہ سارے فورم اس کو اویلیبل ہیں اور اچھا, کرنے وہ چاہیے. قوم سے خطاب بھی کر سکتے ہیں اس معاملے پہ؟ نہیں, قوم سے خطاب نہیں کر, قوم کے خطاب کے لیے وزیر اعظم صاحب ظاہر بات ہے جو ڈی جی ایس پی آر کا تقریر جب جاری ہوتی ہے, بیان آتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے بیان؟ نہیں, اس نے کسی جلسے میں نہیں کہا ہے. جلسے کی بات نہیں, لیکن یہ تقریر تو منوان آ گئی نا, اور کیا یہ حکومت کی مرضی سے نہیں باہر آنی چاہیے یہ چیز؟ کیا حکومت کے جواب دہ نہیں ہیں؟ اگر پوری حکومت اس کی تائید کرتی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ بھائی نہیں آنی چاہیے؟ یہ آپ کی دلیل اچھی ہے, یہ دلیل تو یہ تائید کیا ہے, یہ تو خواجہ صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی 3 سال کی, اور آج کہتے ہیں ٹویٹ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کے دور میں ٹویٹیں نہیں ہوتی تھی؟ بہت غلط تھا, نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو غلط تھا, آپ کرتے کیا تھے؟ میری بات سنیں. سوری, مجھے چھوٹی سی بریک لینی پڑی, واپس آپ سے ہی شروع کریں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اپنا گریبان میں وزیر اعظم کی واپسی کی اور جنرل راحیل شریف کی تقریر کے حوالے سے. سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, ایک بڑی اچھی آفر ہے, پیشکش ہے. جنرل راحیل شریف کہہ رہے ہیں کہ آپ بلا تفریق احتساب کریں, اور اس میں بہت سے سابق جرنیل بھی آ سکتے ہیں, اس میں مشرف صاحب کے بھی آف شور اکاؤنٹس کا 12 فورن اکاؤنٹس کا ذکر ہے, اس کا بھی آپ احتساب کر سکتے ہیں. NLC کے جو لوگ ہیں ان کا, ریلوے کے جو 2-3 جرنیل صاحبان تھے ان کے اوپر بھی آپ لوگ احتساب کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی آفر ہے کہ آپ اس پہ انیشیٹ کریں, اور جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ہم مکمل تعاون کریں گے. تو پھر آپ اس آفر کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے آپ پینکی کیوں ہو رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں, گھبرا کیوں رہے پھر؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کو آفر ہوئی ہے, ایک پیشکش ہوئی ہے, آئے ہمارے گریبان میں جھانکیں. دیکھیں, میں نے کہا کہ ان کا نام ہسٹری میں بڑے اچھے لفظوں میں لکھا جا رہا ہے. اللہ کرے, کیونکہ آپ کیونکہ انہوں نے ٹیررسٹ, یہ سیکریٹیرین ٹیررزم, مذہبی ٹیررزم کی آرگنائزیشن کو ہاتھ ڈالا ہے. یہ کریڈٹ ہے اور ہسٹری میں اس کا نام آئے گا. اب دیکھیں, ون تھنگ ایٹ اے ون ٹائم, پیپلز پارٹی اس چیز کے حق میں کہ احتساب ہونا چاہیے, ہم سے بھی ہونا چاہیے, سب لوگوں کا ہونا چاہیے, اور جنرلوں کا بھی ہونا چاہیے, ججز کا بھی ہونا چاہیے, ایوری بڈی کا. ہم ویلکم کرتے ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ کو. نہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل صاحب نے جو پیشکش کی ہے کہ آئیں آپ سب کا احتساب کریں بلا تفریق, ان کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم سب کا کریں. مشرف صاحب ہوں, چاہے جاوید اشرف قاضی صاحب ہوں, چاہے ریلوے کے, چاہے NLC کے, بالکل ہونا چاہیے. یہ تو اتنی بڑی آفر ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں جی ان کو اپنا کام کریں, اپنا کام کریں, وہ کہہ رہے ہیں آپ آئیں ہمارے ادارے میں احتساب کریں. دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہونا چاہیے احتساب. ایک آدمی ایٹ اے ٹائم ایک ہی کام کر سکتا ہے نا. مثال کے طور پر وہ آپ کتنے کام کر سکتے ہیں, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں. بالکل کرنا چاہیے, خود نہیں کرنے. مسلم لیگ نون کو کل ہم نے آفر دی ہے کہ یہ اگر احتساب کمیشن جو ہے آلریڈی نیب میں اگر کوئی فلاز ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور انکارپوریٹ کرنا چاہیے دوسری چیزیں. اس پر یہ کل اگری بھی ہوئے ہیں, فلور پر انہوں نے اگری کیا ہے, سینٹ کے فلور پر. ہم تو ویلکم کرتے ہیں. چلیں, کیا اگری کیا جی؟ اگر پولیٹیشین خود اپنا ایگزامپل پیش کریں. منان صاحب, سیدھی سی بات ہے, بیرسٹر اعتزاز صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. وزیر اعظم اپنے اور اہل خانہ کے اثاثے سامنے ظاہر کر دیں, اس میں کیا ہے؟ آپ جتنا اس میں تاخیر کر رہے ہیں اور اتنا پھر تقریریں کو آپ لوگ. ایک اتنے بڑے قانون دان کو جس کی قابلیت کو مانتے ہوئے ہارس اسٹیل مل والے بھی وکیل کر لیں, اس کی قابلیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. جب سے میاں صاحب اقتدار میں آئے ہیں اور جب سے سیاست میں الیکشن لڑ رہا ہوں, یہ لڑ رہے ہیں, ہم نے ہر سال الیکشن کمیشن میں اپنے گوشت والے دینے پڑتے ہیں.
وہ گوشوارے موجود ہیں میرا بھائی، ان کو شک ہے تو اس کو سکروٹنی کرا لیں کہ جناب اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے۔ تقریروں سے تو احتساب نہیں ہوگا، ڈراموں سے تو احتساب نہیں ہوگا، سے تو احتساب نہیں ہوگا، لانگ مارچ سے تو احتساب نہیں ہوگا، ہوگا ہی نہیں جی، ڈسکو ڈانس سے تو نہیں ہوگا، کنٹینر پہ تو نہیں ہوگا، کس سے ہوگا؟ احتساب کون ہوگا، کرے گا ایسا؟ احتساب ہوگا یا جوڈیشل کمیشن بنائیں، یا خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے نہیں، نیب کہ سے نہیں ہو پارلیمنٹ سکتا۔ کا کر لے، نیب سے نہیں ہو نیب سکتا۔ سے بنا لیں کسی اور ادارے سے، ہاں اور بنائیں، اللہ کرے یہ بنے۔ اور سب سے پہلے مطیع اللہ جان آپ میرے بھائی ہیں، میں سب سے پہلے کہوں گا کہ مجھ سے شروع کریں کہ جب سے میں پھر آپ کہیں گے آپ کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، میں ان کے میرے احساس سے نہیں بچے- بتاؤں گا، آپ بتائیں گے اپنے بچوں کے احساس سے؟ بالکل بتاؤں گا، تو اپنے وزیر اعظم کیوں نہیں بتا سکتے؟ اپنے بچوں کا بھی تو وزیر بتاؤں اعظم گا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیوں نہیں بتا رہے؟ وزیر اعظم سے بتا رہے ہیں اپنے بچوں کے احساس سے۔ سنیں پہلے میری سنیں، آپ آئین پہ جائیں، آپ قانون پہ جائیں۔ نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں آپ اپنے سنیں نا، بچوں کے پہلے اخلاقی طور پہ، آئین لیکن قانون میں کو اپنے چھوڑیں۔ بچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، اپنا بزنس کرتے نہیں، ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کریں گے۔ کریں گے، لیکن میں تو ان کا وزیر اعظم کیوں نہیں کر سکتے؟ سنیں میری بات سنیں، میں اپنے بیٹے کا، یہ اپنے بیٹے کا اگر وہ انڈیپینڈنٹ بزنس کر رہا ہے تو آئین کی روح سے وہ اپنا حساب دینے کا خود پابند ہے، میں اس کا پابند نہیں ہوں۔ کوئی بھی پاکستانی مگر سیاستدان اخلاقی طور پہ آپ اتنا اخلاق ہمارا ساتھ پڑ کے آ گیا، سارے بے اخلاقے ہمیں اخلاق سکھا رہے ہیں۔ میری بات سنیں نا، کرپشن کے پہاڑ ہمیں جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کمیشن بنے گا، یہ کسی نہ کسی اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا، احتساب ہوئے گا، اور جو شور مچاتے ہیں وہ سارے وہ پکڑے جائیں لیکن گے۔ اگر یہ اونٹ ہی پہاڑ کے نیچے آ گیا تو پھر کسی پہاڑ کے نیچے نہیں آئے گا، اونٹ بھی ہمارا ہے، پہاڑ بھی ہمارا ہے۔ جی بگیڑی صاحب، یہ بات صحیح ہے، اونٹ بھی کہتے ہیں ہمارا اور پہاڑ بھی ہمارا ہے، کوئی خطرہ ہے گورنمنٹ کو؟ ظاہر حکومت میں ہے تو سب کچھ ان کا ہے، آرمی بھی ان کی ہے، وہ بھی ایک ادارہ ہے، اور آرمی کے ایک ادارے نے ایک بات کہہ دی ہے اور حکومت کو اچھا مشورہ دیا ہے تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی نتیجہ خیز یا بامقصد نتائج کے لیے جو بھی احتساب ہوگا اس کے بھرپور تعاون کریں گے۔ یہ بتائیں کہ پھر جنرل راحیل شریف نے اس تقریر کے لیے اتنے سال انتظار کیوں کیا؟ پہلے دن آ کے اگر یہ تقریر کرتے اور کہتے کہ آئے سب کا احتساب ہو تو کیوں ابھی کیوں یہ اتنا دیر سے ہی کیوں یہ بات کی؟ میرے خیال میں کہ ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ایکشن بہت کم لیتے ہیں، اور ہمارا جسٹس بھی سلیکٹیو سسٹم ہے، ہمارا احتساب بھی سلیکٹیو ہوتا ہے اور ہمارے معیار بھی سلیکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ میں اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں، سارے اداروں کے بارے میں، سب کے بارے میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی کرتے دھرتے ہیں جس ادارے میں بھی ہے وہ ریئل احتساب کرنا نہیں جانتے، نہیں چاہتے، کوئی تو ہوگا، کوئی بھی نہیں چاہتا، نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن اس تقریر کے اگر بعد بھی چاہتے آپ کو تو مشرف پرسوں گیا ہوا ہے، آئین کو اس نے توڑا تھا، یہ حکومت میں ہے اور یہ عدالت بھی ہے اور یہ مشرف بھی ادھر تھا، اس کے 2 بلین کے اثاثے تھے، کدھر سے آئے حکومت ہی پوچھتی، اس نے آئین توڑا کیوں جانے دیا؟ ای سی ایل کے وہاں پر ایان علی کو تو 10 دفعہ پیش کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے تو جو میں آپ نے کہتا ہوں کہ آیا عدالت بھی چاہتی ہے احتساب؟ تو آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف کی تقریر سے بھی کچھ نہیں بدلے گا۔ ظاہر ہے کہ جب میننگ فل کوئی بامقصد اس کے لیے کوئی رائے عمل آپ کے نہیں خیال ہو، میں انہیں کیا ایسا کرنا چاہیے تھا کہ میننگ فل اور بامقصد احتساب شروع ہو جاتا ہے اس ملک میں؟ میرے خیال میں کہ یہ اب ان کا کام ہے سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ جو مسئلہ بھی سامنے آیا ہے اس کا نہیں، اگر کوئی کام ان حل کا تو نکال- پھر جنرل صاحب تقریر کیوں کر رہے ہیں پھر؟ یاد آپ کے خیال میں یہ تقریر پہلے دن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، شروع سے بھی آپ نے دیکھا وہ کراچی میں بھی یہ بات ہوئی ہے، کئی دفعہ ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو جرم اور جو لیکن جو پاناما کا بھی سکینڈل ہے، اس سکینڈل کے دوران آرمی چیف کی یہ تقریر کے بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے دھرنے کے دوران آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم کسی فریق کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس سے فرق کیا کوئی تبدیلی ہوگی اس تقریر سے؟ یو تھنک کہ 5 مہینے کے اندر جنرل راحیل شریف کرپشن کے حوالے سے کچھ کر پائیں گے؟ دیکھو کوئی تبدیلی ہو، لیکن ایک ریئلائزیشن جس کو آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور پوری میڈیا لگا ہوا ہے اور پورے قوم کو ایک پیغام جا رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک ریئلائزیشن تو ہے، کوئی تو ہو اس طرح جو اس پر عمل کرے، یا آج سے اگر سٹارٹ لے تو چلو دے رہا ہے درست ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ جس طرح آسما جہانگیر نے کہا کہ اپنے گھر سے شروع کرو، میں تو کہتا ہوں کہ بالکل فوج سے شروع کرا دے
کہ جتنے بھی ریٹائرڈ جرنیل ہیں اور جن کے بھی اس قسم کے احساس ہیں سب کے کرا لے، اسی طرح ججز کا بھی کرا لے، سب سے پہلے مقدس کاؤک سے شروع کر لے، گائے سے، اور اس کے بعد ان سے بھی کر لے، لیکن کڑا احتساب، وہ احتساب نہیں کہ سالوں سال کیس چلتے رہے۔ کڑا احتساب کا مطلب ہے کہ تمہارا اثاثہ ہے، اس کو پروو کرو، کون کرے کہ گا؟ یہ تمہارا ہے۔ کیا یہ جنرل راحیل شریف کریں گے یا وزیر اعظم نواز شریف کریں گے؟ کون کرے گا؟ یہ سب کو مل کر ایک ادارہ بنانا مل کر چاہیے۔ تو پھر آپ نے دیکھ لیا جیسے ان دونوں نے مل کے نیب کا چیئرمین لگایا تھا، تو پھر وہ ہو گیا احتساب۔ نہیں ہو رہا ہے، تو نہیں ہو کیا رہا ہے۔ اس کا آئینی طریقہ کیا ہے؟ آئینی طریقہ تو ان کو معلوم ہے کہ کیا ہے آئینی طریقہ۔ میں ایک دکھاتا ہوں کہ بعض بار یہ نام لیتے ہیں کہ فلانا کے نرسری میں اور اجڑی کیمپ سے شروع اور ادھر سے ہوا۔ چلیں ٹھیک۔ یہ ایک بات اگر کر لے کہ یہ کہتے ہیں سسٹم کو ڈیریل کیا جا رہا ہے نا، تو سسٹم کے وجود کے لیے یا اس کی استقامت کے لیے اگر ایک ریزولوشن یہ پاس کر لے اسمبلی سے کہ آئندہ کے لیے کوئی ڈکٹیٹر اس کا ساتھ دے گا ہمیشہ کے لیے سیاست کے لیے ڈال دیا، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ اینی وے، کریم خواجہ صاحب، منان صاحب، جلدی سے ٹائم بہت تھوڑا ہے، یہ بتا دیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ سیاسی جماعتیں اتنی طاقتور ہوں کہ وہ جماعت کے اندر ہی جن لوگوں پہ الزام لگے ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو ہٹا کے نئی لیڈرشپ سامنے لائے؟ کیا یہ جمہوریت کو بچانے کا طریقہ نہیں ہے اور یہ آئینی طریقہ نہیں ہوگا؟ کنٹینیوٹی آف دا ڈیموکریسی اگر رہتی ہے، کنٹینیوٹی آف زرداری یا نواز شریف، نہیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، اگر ڈیموکریسی فار انسٹنٹ ہائپوتھیٹیکلی نہیں رہتی ہے تو یہ مظلوم ہو جائیں گے، ہم مظلوم ہوئیں گے، دوبارہ آئیں گے۔ اگر کنٹینیوٹی رہتی تو نیو فیسز آئیں گے، نیو لوگ آئیں گے۔ شاید وہ مظلوم والی بات اپنا نہیں، دیکھیں کنٹینیوٹی آف دا ڈیموکریسی رہتی ہے تو اگر ہم نے غلط کیا ہم ہار جائیں گے، یہ ہار جائیں گے، کیوں؟ اگر دوسرے لوگ آ خطرہ جائیں ہوتا ہے تو آپ بھی سمجھتے ہیں آپ مظلوم بن کے پھر واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت کو اول تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ میں کلیئر کٹ آپ کے اس پروگرام اور چینل کے طور سے کہتا ہوں کہ میرا اس چیز پہ ایمان ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کا نظریہ کوئی جمہوریت کو ریڈیل کرنے کا نہیں، ایک محب وطن سپاہی ہے، اس کے جو دل میں تھا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آئیں مل کر اس کو بھی صاحب کریں، آپ کریں ہم ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لفظوں پہ غور فرمائیں نا، انہوں نے کہا کہ آپ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو امید اور دعا ہی ایک واحد راستہ ہے، کیونکہ قانون جو ہے اور آئین جو ہے اپنا راستہ لینے میں شاید اس کو وقت لگتا ہے، اور اس کی ایک مثال بریگیڈیئر صاحب نے بھی دی۔ جنرل مشرف صاحب جو ہے وہ قصہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھ کے چل گئے، بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب اور میاں منان صاحب پروگرام کا وقت۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ ہمارے فوج کے سپہ سالار نے ایک ایسی تقریر کی ہے کہ جس پہ سیاستدانوں کے اور سول سوسائٹی کے اور جمہوریت پسند لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں، مگر صرف کان کھڑے کرنا کافی نہیں ہے، اور نہ ہی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے بات نکالنے کی ہے۔ بات ہے احساس کی اور ریئلائز کرنے کی کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور احتساب کرے ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔